بیٹیوں کے جہیز داؤ پہ لگ گئے، ریڈی گدا گاڑی والے نے اپنی گاڑی شرط کے اوپر لگا دی، پاکستان جیتے گا تو تیری گاڑی میری، میری گاڑی تیری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہیں تو پیسے کی تما نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، پیسے کی تما نے، پیسے کی حوث نے بیڑا غرق کر دیا۔ میں گلی کے اندر نکلا، مثال عرض کر رہا ہوں، میں گلی کے اندر نکلا، میں نے چھوٹا سا بچہ دیکھا، رات کو 10 بجے میرے عزیزو کوک کی 1.5 لیٹر کی بوتل لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹے کہاں سے آیا، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ میں نے کہا تینوں نہیں پتا سری لنکا سے پاکستان جیت گیا، ہم نے یاروں نے شرطیں لگا رکھی تھی، اللہ اکبر یہ شرط کی بوتل پی کے جا رہا ہوں، او خدا کے واسطے اسے پکڑ کر کھیتوں میں پھینک دے یا نالی میں گرا دے، اللہ اکبر۔ آج شرط کی بوتل پیتا نظر آ رہا ہے، کل شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے آیا، تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہی بلال مسجد ہوا کرتی تھی، محتمم صاحب سے پوچھو، یہی مسجدیں ہوا کرتی تھی، اللہ کی قسم جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے اندر رش ہوا کرتا تھا، کوئی پوچھے مارتا تھا، کوئی جھاڑو لگایا کرتا تھا، صفے جھاڑا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ صبح صبح بچے آ کے نعت خوانی کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تلاوت کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے نعت پڑھا کرتے تھے۔ ہائے نی میری کتنی بد نصیبی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے مسجد بھری ہوا کرتی تھی۔ اب جمعے کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بڑوں کے اندر بھی نمازی کوئی خدا کے گھر کے اندر نہیں آتا۔ کہاں ہم نے ترقی کی؟ پیسے میں تو ترقی کر لی، مال میں ترقی کر لی، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، انسان بننے میں ہم ترقی نہ کر سکے، اللہ کے دین کو آگے چلانے میں ترقی نہ کر سکے، اللہ اکبر۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، یقین جانو 2% اسلام ہے، 2% مسلمان ہیں، 98% میرے عزیزو عیسائی ہے، لیکن خدا پاک کی قسم میں اتنے دن لوگوں کے گھروں میں رہا، 13 دن گھروں میں رہا، کہیں چائے کے لیے، کہیں ناشتے کے لیے، ایک دن میں 13 14 8 10 گھروں میں جانا ہوتا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، مجھے کہیں بھی گانے کی آواز سنائی نہ دی۔ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ سے لے کر گاڑی سے گھر تک، جہاں دعا کرنے کے لیے جاتا ہوں، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے تب بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، وہاں مجھے عزیزو گانے کی آواز سنائی نہ دی۔ یہاں مجھے اتنے مہینے ہو گئے قرآن کی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ یہاں تو یہ سسٹم خراب ہو گیا، اللہ، وہاں تو پتہ نہیں کیسا سسٹم میرے تو سمجھ کے اندر آیا کوئی نہیں، اتنا سمائک لا کے لگاتے ہیں، کمرہ تو دور کی بات مدنی صاحب، حال تو دور کی بات، جتنے آس پاس میں 12-15 میل کے اندر گھر ہیں، جمعے کا خطبہ یہاں ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سن لیں۔ ایسا کوئی سسٹم انہوں نے لگا رکھا ہے کہ لوگوں کے گھر میں اتنے ڈبے ہیں، اور ایک کمرے میں نہیں کہ ویڑے میں آ جاؤ، آنگن میں آ جاؤ، ہر کمرے کے اندر ڈبہ لگا ہوا۔ میں نے کہا 7 سال کی بچیاں بچے، فرمایا اگر انہیں اس وقت اذان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا تو بڑھاپے کے اندر بھی اذان کی اہمیت کا احساس نہیں کریں گے۔ ان کو بتانا چاہتے ہیں یار کی کال ایک مرتبہ ہے، یوں کر کے اٹھاتا ہے، اگر کال نہ اٹھانی ہو، یار کی اہمیت دل کے اندر نہ ہو، توجہ سے سننا، اسپیکر سے نہ سنو، کانوں سے سنو، اگر یار کی اہمیت نہ ہو، فون بجتا رہتا ہے، کہتا یار تیرا فون ہے، کہتا ہاں میں نے پتا ہے، آن دے کوئی نہیں تو اپنا کام کر، اللہ اکبر، کبھی بیزی کر دیتا ہے، کبھی نمبر بند کر دیتا ہے۔ جو جگری یار ہوتا ہے اس کا فون نہ آئے تو فون کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائے تو گھر بچہ بھیج دیتا ہے، اگر بچہ کہ نہیں لبیا فون کرتا ہے دوستوں کو، یار تو فلانے میں دیکھا تے نہیں، سارا دن ہو گیا تھا فون نہیں آیا۔ میرے عزیزو جس سے پیار ہوتا ہے اس کے فون کا انتظار ہے، اور جس سے پیار کوئی نہیں اس کے فون کی بیل ہی بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 15 کالے اللہ نے فجر کی نماز میں دی، 15 کالے اللہ نے ظہر کی اذان میں، 15 مرتبہ فون اللہ نے عصر کی اذان میں کیا، 15 مرتبہ فون اللہ نے مغرب کی اذان میں کیا، 15 مرتبہ فون اللہ نے عشاء کی اذان میں کیا، اور میرے عزیزو فجر میں تو اللہ نے 17 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے اذان میں اللہ نے اعلان کیا۔ میرے عزیزو یار کی کال نہ ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس یار نے تو تجھے 77 مرتبہ فون کیا ہے، 77 مرتبہ۔ یار کا فون نہ اٹھائے، کہتا ہے میں چاہ کوئی نہیں پینی، پہلے 10 فون کیوں نہیں چکیا، کوئی گلے کرن دی یار، میں تیرا کمیاں لے، پھر آج تو بعد تیرا میرا تعلق ختم۔
ایک یار کی کال پر نہ اٹھائے کمی نمی کا احساس ہو جاتا ہے۔ 77 مرتبہ فون کرنے کے بعد اللہ اکبر، رات تہجد کے وقت خود ہی ملنے کے لیے دروازے پر آ گیا ہے۔ بوا تھا کھولتا صحیح، میں 77 مرتبہ فون کی تا میری رحمت کو ہول پڑ گئے۔ بیمار تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، دکھیارا تو نہیں ہو گیا، بستر پہ تو نہیں لیٹ گیا، آجا میرے بندے میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ اگر بیمار ہے تو ہاتھ اٹھا لے، پریشان ہے تو ہاتھ اٹھا لے، بے اولاد ہے تو ہاتھ اٹھا لے، رزق کی تنگی ہے تو ہاتھ اٹھا لے۔ میں نہیں دیکھوں گا کوجا، میں نہیں دیکھوں گا کملا، میں نہیں دیکھوں گا بے نمازی، میں نہیں دیکھوں گا تہجد پڑھ کے سویا۔ اللہ پھر کیا دیکھیں گے؟ فرمایا بندہ ٹھیک ہے دنیا والوں کے سامنے روئے، کہندہ اللہ اکبر مگر مت کیا آنسو بہا رہا ہے، اللہ اکبر میرا بندہ میرے سامنے روئے گا تو میں کہوں گا رحمت کے آنسو بہا رہا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یار کوئی گل بھی تو ہوئے، حاجی صاحب پوچھو تو سی ناراض کیوں ہیں؟ میں کچھ کیتا تیرے نال؟ ہائے میرا اللہ بھی بار بار کہہ رہا ہے اے میرا حبیب اس سے پوچھ تو صحیح ناراض کیوں ہوا؟ میں نے تیرا بگاڑا کیا؟ تو نے ایک روٹی مانگی میں نے چگیر نہیں بھر دیا، تو نے ایک سالن مانگا میں نے 2 ڈونگے نہیں دے دیے، تو نے کہا اللہ اولاد دے میں نے 10 بچوں کی لائن لگا دی، تو نے کہا اللہ ننگ پڑا چھپا دے میں نے سردی گرمی کے کپڑے تجھے دے دیے۔ اے بندے میں نے تیرے جسم کے مطابق موسم بنا دیے، تجھے گرمی لگی میں نے ٹھنڈ دے دی، تجھے ٹھنڈ لگی میں نے گرمی دے دی۔ اے بندے میں نے تیرے رام کے لیے اس پوری دنیا کے اجالے کو ساری رات اندھیرے میں تبدیل کر دیا۔ اتنا بڑا سورج تھا جو پوری دنیا کو چمکا رہا تھا، مجھے پتا ہے تجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، میں نے اندھیرا کر دیا تاکہ آرام سے سوئے۔ مجھے پتا ہے دن کے اجالے میں تو نے حلال روزی بچوں کے لیے کمانی ہے، میں نے اس اندھیرے کو پھر صبح روشنی کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو بتا کبھی میرا بلب فیوز ہوا، کبھی بتا میری لوڈ شیڈنگ ہوئی، کبھی بتا میں نے تیرے سے بجلی کا بل مانگا۔ ما غرک بربک الکریم۔ اے بندے تو دن کے اجالے میں نہ آیا، رات کے اندھیرے میں تو آ جاتا، بھٹکتا ہوا آ جاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم تیری ٹھوکروں پر بھی میں اجر عطا فرماتا۔ فجر کی نماز کے لیے ایک بندہ اللہ کے گھر کے اندر نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگ گئی، زمین پہ گرا، اپنے گھٹنوں کو ملا، کہنے لگا نماز میں بھی 10 منٹ باقی ہے، نماز تو مسجد میں ہی جا کے پڑھوں گا۔ گھر آیا، کپڑے تبدیل کیے، پاک صاف ہوا، پھر چلا گیا، دوبارہ گیا، پھر ٹھوکر لگی کہ خیر ہے، پیر کے اندر پیر اڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ گھر آیا، تیار ہوا، تیسری مرتبہ گرا، ٹھوکر لگی، پھر رونے لگا، اللہ کیا بات ہے؟ کوئی پتھر نظر نہیں آ رہا، کوئی کتا بلا نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کوئی معاملہ اور ہے۔ کہ ٹھیک ہے مولا، دنیا جتنا بھی روکے نماز تو تیرے گھر میں ہی آ کے پڑھوں گا۔ پھر چوتھی مرتبہ پاک صاف ہو کے نکلا، گھر کے دروازے سے نکلا، ایک آدمی چراغ لے کے کھڑا تھا، انہوں نے کہا میاں کون ہو؟ کہ 3 مرتبہ تو گرا، میں تجھے خدا کے گھر کے اندر چھوڑ کے آؤں۔ آگے آگے روشنی لے کے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے 3 مرتبہ گرنے والا نمازی جا رہا تھا۔ جب مسجد کے اندر پہنچا کہ میں نے تے رستہ دکھا کے مسجد میں لے کے آیا، تو بھی تو خدا کے گھر میں آ جا۔ کہ اگر میں خدا کے گھر میں آتا تو 3 مرتبہ تیرے پاؤں میں پاؤں اڑا کے تجھے زمین پہ کیوں گراتا؟ کہ کون ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں میں لعین، میں ابلیس لعین شیطان ہوں، کہ تو مجھے خدا کے گھر میں کیسے لے کے آیا؟ کہ پتہ ہے اللہ اکبر تیرے گرنے پر اللہ نے تجھے کیا دیا، سجدوں پہ اللہ تجھے کیا دیتا؟ کہ جب تو زمین پر پہلی مرتبہ گرا تو اس عزم سے دوبارہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہوا۔ مالک کائنات کو تیرا ارادہ اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پیارا لگا، اللہ نے تیرے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوسری مرتبہ پھر گرا اور گر کر تیار ہو کر اللہ کے گھر میں جانے لگا، اللہ نے تیرے سارے کنبے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تیسری مرتبہ گرا، تو نے رو کے دکھایا اس عزم سے کہ گوڈے میرے پھوٹ گئے، چوٹ لگ گئی، نماز پھر بھی تیرے گھر میں جا کے پڑھوں گا۔ پتہ اللہ نے تیرے اس عزم کی برکت سے پورے شہر کے گناہوں کو معاف کر دیا، شہر والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میں قندیل لے کے آ گیا، اس نے وعدہ کیا تھا ہون گرا کے وکھا، میں نے کہا اللہ کیا ہوگا؟ کہ ٹھوکر اسے لگے گی، گوڈے اس کے پھوٹیں گے، اس کے بدلے سے میں ساری کائنات کے انسانوں کے گناہوں کو ہی معاف فرما دوں گا۔ دن کے اجالے میں کیا دے گا، رات کے اندھیرے میں میرا اللہ کیا دے رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم۔ پیو کہندا پتر مینوں تیرے تو مان رہا ہے تے میرا پتر کوئی نہیں،
ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ, लेकिन अरमान नहीं रहणगे। अम्मा कहती पुत्र तो मैनू राजी नहीं कीता। जब मौत के वक्त बंदा मौत के घाट में उतरता है तो अल्लाह कहता ठीक है बंदा तू मेरा है, देना सी मैं दे देता, लेकिन बंदे तू खूब जान ले कफन में लिपट कर कलमे वाली चादर ओढ़ कर तो मुझे राजी करके नहीं आ रहा बल्कि नाराज करके आ रहा है। मेरे प्यारो खुदाए पाक की कसम, जाओ फलस्तीन वालों को बता दो, जाओ हिंदुस्तान वालों को बता दो, कश्मीर वालों को बता दो, पाकिस्तान वालों को बता दो, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी, फतह मिलेगी, सारे हल मेरे अजीजों मसले हल हो जाएंगे। बस अपने नजरियात को बदल लो। फतह इज्जत एटमी ताकत से नहीं मिलेगी, अल्लाह के हुक्म हुजूर के तरीकों पे पूरा करने से अल्लाह मदद अता फरमाएगा। हर वक्त अपने आप को अल्लाह के रंग में रंग दो। ये जुबान मेरे अजीजों अल्लाह अकबर इसे ऐसी चाबी दो कि मौत तक इसमें सेल डालना ना पड़े, मौत तक ये जुबान चर 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 कर करती रहे, कभी अल्लाह का जिक्र करती रहे, कुछ सुभान अल्लाह। खुदाए पाक की कसम मेरे अल्लाह के नाम सोने, अल्लाह के हबीब के नाम सोने, दुरूद शरीफ के अल्फाज सोने, तुम एक एक पढ़ोगे 10-10 का सवाब मिलेगा, मिलता ही जाएगा। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर फजर की नमाज के लिए उठे, अल्लाह अकबर, आपने देखा बीवी मुसल्ले के ऊपर है। मेरे नबी की जिंदगी बतला रही है, मर्द नमाज के लिए मर्द नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो औरत को बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, औरत को मुसल्ले के ऊपर होना चाहिए। ये तालीम है मेरे नबी की वसल्लम। जब नमाज के लिए आए सैयदा मैमूना मुसल्ले पर, आप मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, फजर की नमाज पढ़ ली, इशराक पढ़ ली, नबी ने चाश पढ़ ली, चाश के बाद तशरीफ लाए तो सैयदा मैमूना को बावर्ची खाने पे ना देखा, सैयदा मैमूना को मुसल्ले पे देखा। 2.5-3 घंटे लगते हैं चाश की नमाज तक, वो बैठी मुसल्ले पर है। आपने फरमाया मैमूना क्या कर रही है? अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। आपने फरमाया मैमूना क्या कर रही है? अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। 2.5 घंटे से कजी अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले से कजी अल्लाह के नबी, चाश के बाद तक ये अल्लाह के नबी। फरमाया मैमूना अल्लाह ने मुझे 4 कलमे दे के भेजा, वो 4 कलमे मेरे से सीख ले, जो 4 कलमे पढ़ लेगा तेरे 2.5 घंटे के जिक्र से ज्यादा सवाब पाएगा। सैयदा मैमूना कहने लगी वो कौन से कलमे? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्की व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। ये 4 कलमे जो पढ़ लेगा अल्लाह सारे दिन के जिक्र करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते।